اور مجھے سب سے زیادہ خوشی سنیل بھائی یقین کریں جب میری مدر اس میں بیٹھتی ہے نا تو میرے پیسے پورے ہو جاتے ہیں. یقین کریں وہ ان کے چہرے پہ جو خوشی دیکھتا ہوں نا. اور آپ کو پتا ہے ہماری مائیں بھی بڑی سادی ہیں اور سمپل ہیں. تو امی کہتی تھی کہ پتر ہے گڈی نہ بیچی ہے روپ دار ہے نا ہیٹر بھی چنگا ہے. ان کو نہیں پتا یہ آؤڈی کیا ہے یا مطلب لیکن وہ جو بات کرتے ہیں یہ نا کہ ایک سینس آف ان کو اپنے بیٹے کی ایک سینس آف اکمپلشمنٹ کا زیادہ ہوتا ہے کہ یار اس نے زندگی میں کچھ حاصل کیا ہے. اور یہ اب جب بھی آپ اپنے پیرنٹس کے پاس جاتے ہیں کامیاب ہو کے اب جتنے مرضی کامیاب ہو جائیں تو آپ ان کے لیے وہی اولاد رہتے ہیں. اور جب دوسرے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں بھائی ہمارا بیٹا جو ہے واقعی دنیا میں. اور یہ ماں باپ کی جوتیوں کا صدقہ ہی ہے. اور جس بندے نے ماں باپ کی خدمت کی ہے نا وہ پیچھے نہیں دنیا میں رہ سکتا. یہ بالکل اور آخرت میں بھی نہیں رہ سکتا. بالکل ٹھیک. السلام علیکم پاک ویلرز، میرا نام ہے سنیل میجر. میں یوزر ریویو کی سیریز کے ایک اور ایپیسوڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج ہم جس گاڑی کا یوزر ریویو لے کے آئے ہیں یہ آڈی A5 ہے اور میرے ساتھ ہیں نان ادر دین یاسر شامی. ان کی آپ لوگوں نے گاڑی کی سٹوری فیمس آدمی ہے پہلے بھی دیکھ لی ہوگی، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لی ہوگی، لیکن ہم نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ جس طرح ہم اپنا نارمل یوزر ریویو لے کے آتے ہیں تو یاسر سے بھی ان کی جو ہے اس گاڑی کی چوائس کے بارے میں پوچھیں کس طرح انہوں نے گاڑی لی اور ہاؤ از ہی فائنڈنگ اٹ. تو یاسر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تھینک یو سو مچ سنیل بھائی، بلکہ یہ میرے لیے آنر ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ویسے ایک دوستی کا رشتہ بھی ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو گاڑی آپ نے آڈی A5 لی ہے اس سے جب ہم ہمیشہ اپنے یوزرز کے لیے پرچیز ڈیسیژن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں خاص طور پہ ایک گاڑی تھی کہ آپ ایک بجٹ لے کے چل رہے تھے کہ یار میں نے اس بجٹ میں گاڑی لینی ہے اور اس میں کوئی 3 4 5 گاڑیاں تھیں کہ اسپیسیفکلی آپ نے کہا میں نے یہی آئی ہوئی گاڑی لانی ہے؟ اگر آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہتے ہیں تو پاک ویلز پر ابھی ایڈ لگائیں. ڈے لائٹ میں پکچرز لیں، ایڈ پر گاڑی کی مناسب قیمت رکھیں، گاڑی کی مکمل تفصیل لکھیں اور ایکٹیو فون نمبر دے کر ایڈ پوسٹ کر دیں. کوئک آفر کے لیے اپنا ایڈ فیچر کروائیں اور 40 لاکھ جینون خریداروں تک رسائی حاصل کریں. اچھا میرا ذرا آؤڈی جو ہے مجھے بہت پسند بھی ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے وہ اس کو پاکستان میں تو چوڑیوں والی گاڑی یا ٹائروں والی گاڑی کہتے ہیں، اس کے لوگوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے. تو اٹس ون آف مائی فیوریٹ. تو اس کی ڈرائیو بڑی اسموتھ تھی. اس سے پہلے میں نے ایک ای ٹرون چلائی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو یہ گاڑی لینے سے پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میرے لیے کوئی ای ٹرون جو ہے وہ ڈھونڈ دیں. تو میں وہ لینا چاہ رہا تھا ایکچولی، لیکن وہ اس میں آپ کو پتا وہ ڈیوٹی بہت زیادہ تھی اور بعد میں فارچونیٹلی وہ کم بھی ہو گئی. لیکن پھر میں نے اس گاڑی کی طرف اس لیے موو کیا کہ یہ ایک تو لگژری ہے، دوسری بات ہے یہ میری فیوریٹ تھی اور یہ میرے باس کے پاس بھی تھی. تو میں چاہ رہا تھا کہ میرے ہاں تو میں بلکہ آپ کی ویڈیو دیکھا کہ آپ کے ایک اسٹرگل کا ایک سفر تھا کہ آپ نے خود اسٹرگل کی شروع کی. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ یا اور بھی لوگ جو انسپائر کرتے ہیں یوتھ کو وہ یہی بات ہے کہ ہم ورنہ جنرلی لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار یہ کول تو بڑی گڈی ہے پیو نے پیسے دیتا ہونا ہے، بٹ آپ کے کیس میں یہ ہے کہ آپ نے خود بنایا خود اچیو کیا. تو اس لحاظ سے میرے خیال سے زیادہ انٹرسٹنگ اور پرسپیکٹیو تھا اس ویڈیو کا. اور اس سوال کا بھی مقصد یہ تھا کہ سو یہ آپ ایک اسپائر کرتے تھے، آپ کے باس کے پاس تھی اور آپ کو پسند تھی اس لیے آپ نے آڈی ہی لینا پسند کی. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے. اچھا آڈی لیتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہ تو نہیں آیا کہیں مطلب ہمیشہ ہر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار کہیں چوائس میں مرسیڈیز بھی شامل تھی، مرسیڈیز یا BM کی صرف آڈی سنگل چوائس تھی؟ اچھا میری سنگل چوائس آڈی تھی. اگر میں نے مرسیڈیز کی ایس کلاس کی طرف جانا ہوتا تو میں اس طرف ہی جاتا. لیکن اب بھی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ نے ایس کلاس لینی ہے، مرسیڈیز میں کسی اور طرف جانا ہے یا آؤڈی کی طرف جانا ہے تو میں آؤڈی ہی کی طرف جاؤں گا. میں برانڈ کانشیس ہوں. آپ کی بیسیکلی ٹوٹل چوائس کلیئر جو آڈی؟ ہاں کلیئر آڈی. اچھا اب اس میں اگین سوال یہ آ جاتا ہے کہ آڈی میں بھی A4 A5 A6 اینڈ ای ٹرون کافی زیادہ لائنیج تھی جس طرح آپ نے پہلے بھی کلیئر کر دیا کہ پہلے آپ ای ٹرون لینا چاہ رہے تھے. بٹ اگین امنگسٹ A5 اور A6 آپ کی چوائس تھی کہ خالی A5 ہی؟ اچھا A5 اور A6 میں بھی A5 چوائس تھی. اگر ابھی بھی مجھے کوئی کہے کہ ایکسچینج کر لیں A6 لے لیں تو میں نہیں لوں گا. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کی جو پروفائل ہے گاڑی کی لک ہے وہ ذرا ینگ لکنگ ہے. ایک ینگ لکنگ ہے اور دوسرا یہ چاکلیٹ فلیور ہے. آپ کو پتا ہے چاکلیٹ ہاٹ فلیور ہے. اور تھرڈ ون یہ ذرا اس کی ایک سپورٹی سی لک ہے. صحیح ہے. اس کی جو لک بیسیکلی بڑی سپورٹی ہے. اور وہ جو A6 ہے وہ ذرا ایگزیکٹو ہے، بینکرز کے لیے ہے، بڑے بزنس مین کے لیے. تو بھائی جان ہمارا کچھ تعلق آپ کے پروفائل کے ساتھ A5 یہ پرفیکٹ. ہاں مجھے لگتا ہے یہ پرفیکٹ ہے. اچھا تو یہ بھی آپ نے کتنی چلا لی جب سے لی ہے؟ یہ جب تقریباً میں نے چلا لی 11,000. بڑی چلائیے یار. آپ نے مجھے یاد ہے جب آپ نے لی تھی تو آپ نے پاک ویل سے انسپیکشن کرائی تھی. جی میری آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کہا جی گاڑی لینی ہے اور یہ 24,000 تھی تب. آئی تھنک اس وقت آپ دیکھیں یہ 37,000 اینڈ سم تھنگ ہے تقریباً. سر میں نے بلکہ 11 سے بھی زیادہ چلا لی ہے. تو آپ کو انسپیکشن نے کتنا ہیلپ کیا تھا گاڑی لینے میں؟ جو لٹرلی بتاؤں ایک انسپیکشن میں نے آپ سے کروائی تھی، ایک آؤڈی سینٹر سے کروائی تھی. سر دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. پرائز کا زمین آسمان کا فرق ہوگا. زمین آسمان. اور آپ نے تو مجھ سے پرائز لیے ہی نہیں تھے. لیکن پرائز ویسے جنرلی ہماری 7,000 ہوتی ہے، میرا خیال ہے 25,000. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹھیک ہے آپ 2 جگہ سے کروا لیں، آپ کی ذرا تسلی ہو جاتی ہے، شک نکل جاتا ہے جب آپ نے اتنی بڑی اماؤنٹ
کہیں بھی انویسٹ کرنی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. جو آپ کی رپورٹ تھی وہی ان کی رپورٹ تھی. تو مجھے ایک پھر اس پر یہ بھی چیز آئی کہ ہم جب بڑے بڑے برانڈس کی طرف بھاگتے ہیں تو یہ چھوٹے برانڈ ہی مستقبل میں بڑے برانڈ بنتے ہیں. تو ہمیں ان کی طرف بھی جانا چاہیے جس میں آپ بن رہے ہیں. یہ تو اچھی بات ہے, مطلب کہ الحمدللہ ہماری جو انسپیکشن سروس ہے یہ اس کے لیے ایک اچھی فیڈ بیک. اچھا ابھی آپ چلا رہے ہیں تو ویسے تو یہ سوال ہے کہ تھوڑا آؤٹ آف وہ ہو جاتا ہے, لیکن پھر بھی لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے اور اس لیے ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال سے اس کی جو فیول ایوریج ہے وہ آپ کو کیا مل رہی ہے؟ اچھا مجھے ایسے فیول کی کوئی ٹینشن نہیں. ہاں مجھے پتا ہے آپ بڑے آدمی ہیں, ٹینشن نہیں تو وہ اور کھلے دل کے آدمی بڑے سے زیادہ, لیکن پھر بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ آپ پہلے جو گاڑی چلا رہے تھے وہ کون سی تھی؟ اچھا اس سے پہلے جو میرے پاس گاڑی تھی وہ ہونڈا سیوک تھی. ٹھیک ہے, وہ کون سی تھی؟ یہ نئی والی جو یہ 2018 تھا. ٹھیک ہے, تو اس کی فیول ایوریج ہے 10-11 قریب. تو آپ کو اس سے اور اس میں کوئی زیادہ یہ میرا خیال کرتی 8 ہے, 8 یا 9 کرتی ہے. اور میں کیونکہ ہائی آکٹین ڈلواتا ہوں اس میں, تو وہ اس کا کبھی حساب نہیں رکھا. لیکن یہ ہے کہ مجھے پریشانی اس بات سے نہیں ہوئی. سمجھ گیا میں. لیکن ہمارا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یوزرز کا ہمیشہ ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کی فیول ایوریج ہے. اچھا اس گاڑی کی چیدہ وہ چیزیں جو آپ کو بڑی پسند ہیں, آپ کہیں کہ یار چس آ گئی ہے. اچھا جب ایک تو باہر والا دیکھ رہا ہے نا, ایک تو باہر والا دیکھ رہا ہے آڈی ہے, تو میں سیوک میں ہمیشہ کہتا ہوں باہر والے بڑے خوش ہوتے ہیں. اندر بیٹھ کے آپ کو کیا کیا چیزیں لگتی ہیں کہ کہتے ہیں یار مزہ آ گیا؟ یار اس کی سب سے جو بہترین چیز ہے نا سنیل بھائی, جو میں نے ایور ایکسپیرینسڈ کی ہے, وہ ہے بھائی اس کی سسپینشن. اسموتھ ہے. آپ دیکھیں, آپ خود بھی بیٹھے ہو, وہ انگریزی میں کہتے ہیں she doesn't walk she sails. مطلب ایسے ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی سڑک پہ بیٹھ بھائی جان ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے کبھی جہاز کو دیکھا وہ ٹیکسی کر رہا ہوتا ہے جب, اور اس کے بعد جب وہ ٹیک آف کے لیے بھاگتا ہے رن وے پر, تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ آگے کوئی بڑی سڑک آئے تو میں آپ نہیں میں ویسے ڈرتا ہوں. آپ نے بڑی سڑک بالکل نہیں مجھے دکھانی, میرے انٹرنیشنل سرٹیفائڈ ہو کے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. اچھا لیکن نہیں, میں آپ سے اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی یہ بڑی اس گاڑیوں کی جو سب سے بڑی کہتے ہیں نا جب پیسے وصول ہو جاتے ہیں, وہ گاڑی کے اندر آپ بیٹھے, اب دیکھیں باہر گاڑیاں گزری کوئی شور ہی نہیں آتا. اچھا شور نہیں آ رہا. تیسری مجھے جو اس کی اچھی ایک چیز لگی, میں اس کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے. ساؤنڈ سسٹم کمال ہے بھائی, کیونکہ میں ٹرانس سنے بغیر, کوئی گانا سنے بغیر میں موو نہیں کر سکتا. پتہ نہیں وہ میری کریٹیوٹی. سیکنڈلی سنیل بھائی اس کی جو پک ہے, مطلب کوئی بندہ میرے ساتھ میں یوں کر کے کسی کو دیکھتا ہوں, یوں کر کے دیکھتا ہوں. حالانکہ بڑی عجیب سی بات ہے, 1400 cc انجن ہوتا ہے اور اس کے اندر سے اتنی ایمینس پاور تھی بیکاز اس کے اندر انہوں نے ٹربو اور سپر چارجز لگے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے یہ گاڑی کی مجھے لگتا ہے پھر اس لیے یہ آؤڈی ہے, یہ اس لیے آؤڈی ہے. حالانکہ 1.4 ہے یہ, لیکن یہ 1.4 ہماری 1.4 جیسی نہیں ہے, یہ جرمن ہے. وہ دیکھیں نا, ہم نے تو خالی انجن سائز کو پکڑ لیا, ہم اس کی جو ہے آؤٹ پٹ وہ نہیں نکال رہے ہوتے, کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں گاڑی کے چھوٹے انجن سے آج کل تو خاص طور پر دنیا میں یہ ہے کہ یار پوری دنیا جو ہے گو گرین کا نعرہ لگا رہی ہے, لیس کاربن امیشن کے اوپر جا رہی ہے, تو چھوٹے سے چھوٹے انجن سے بڑی سی بڑی پاور نکال رہی ہے. یہ دیکھیں اب یہ سپیڈ بریکر آیا نا سنیل بھائی, یہ آپ کو پتہ چلا؟ آپ نے بتایا تو پتہ لگا, ورنہ کھڈے کی تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا یہ اگلا سوال بڑا پرٹیننٹ ہے, سپیڈ بریکر پہ ہمیں تو نہیں پتہ چلا, لیکن یہ جو جرمن گاڑیاں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہماری روڈز کے لحاظ سے تیار نہیں کی جاتی, تو آپ کو کیا اس گاڑی کو چلاتے ہوئے کبھی فیل آئی جس طرح سیوک کرولا ہوتی ہے, بندہ بریکر سے گزارتا ہے, لگ بھی جائے نیچے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ انتہائی شاندار سوال کیا آپ نے. میں اس کو ڈی ایچ اے سے باہر جب بھی اگر کبھی لے کر گیا ہوں نا بھائی, میں ٹینشن میں ہی رہتا ہوں. وہ سپیڈ بریکر آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کر کے گزارنی ہے, بڑی ٹیڑھی کر کے, اور اگر 4 لوگ پیچھے بیٹھ جائیں, 3 پیچھے بیٹھ جائیں اور ایک آپ جیسا بندہ آگے بیٹھ جائے, پھر اس نے لگنا ہی لگنا ہے. آپ ٹیڑھی کریں, آپ اس کو ڈائگنل کریں, ورٹیکل کریں, ہاریزونٹل کریں, تو یہ بڑا ایک ایشو ہے. اور لیکن ڈی ایچ اے میں الحمدللہ یہ بڑی سیو اینڈ ساؤنڈ ہے. سو بیسیکلی اگر کسی نے بھی یہ لینی ہے یوزرز کے لیے تو اس میں گراؤنڈ کلیئرنس کا ایشو ہے, کیونکہ یہ گاڑی ہر جگہ نہیں جا سکتی, خاص طور پہ ہمارے یہاں جو کار بریکرز بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے. اور جب 5 لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کو پتا آلریڈی, کیونکہ یہ بہت نیچے ہے تو اور نیچے ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا باقی اگر اس کی ہم آپشنز کی بات کریں تو ایک اس کا جو گیئر جو ہے وہ بڑے خوبصورت, اگر آپ دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں جہاز کا یہ کاکپٹ میرا خیال اس کو کہا بھی گیا, کاکپٹ لک آتی ہے, کیونکہ وہ جب اڑتا بھی ہے تو اس کو پیچھے ہی کیا جاتا ہے. اور اس کے میڈیا کے بٹنز بھی نان کنونشنل جگہ پہ ہیں سارے. سر یہ دیکھیں بڑے زبردست ہیں, اگر آپ اسکرین پر دیکھیں, میں یہ مینیو دباتا ہوں تو یہاں سے آپ کو ساری یہ دیکھیں, اس میں یہ ہے یہ کار آپشن ہے جس میں آپ آٹو پہ چلا سکتے ہیں, ڈائنامک ہے, انڈیویجول ہے, اسپورٹس موڈ ہے, کمفرٹ ہے. میں تو موسٹلی آٹو پہ اس کو چلاتا ہوں. پھر اسی طریقے سے آپ یہاں سے بیک آتے ہیں, ساؤنڈ میں آپ دیکھ لیں, مطلب بیس, ٹریبل, آپ نے مطلب جو بھی کرنا ہے اپنے اکارڈنگلی. اے سی کی بات کریں کیونکہ آپ نے گرمیوں میں بھی استعمال کی ہے سر, اے سی اس کا آؤٹ کلاس ہے, اور یقین کریں گرمیوں میں ٹھنڈ لگ جاتی ہے, اور ہیٹر اتنا تیز ہے کہ 22 پر
آپ چلا کر دیکھ لیں بھائی جان, ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اے سی چلایا ہوا نہیں ہے, اس کی اندر سے کچھ فیل ایسی ہے کہ آپ جب اندر بیٹھتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں, گرمیوں میں بیٹھتے ہیں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ پتہ اور اس کا جو کلائمیٹ کنٹرول ہے وہ بھی میں اور آپ دونوں اپنا ٹیمپریچر علیحدہ سیٹ کر سکتے ہیں, اور پیچھے والے اپنے تو 3 زون کلائمیٹ کنٹرول ہے. بالکل ایسے ہے, میں نے اس وقت 3 زون رکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں میرا ٹیمپریچر اس وقت اگر میں 23 کر دیتا ہوں, اور اگر آپ کو سردی لگتی ہے میں نہ کروں, آپ نہ کریں تو آپ دونوں کے لیے وہ ہے. اور اگر آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں میرے زیادہ ساؤنڈ سے تو آپ کے پاس ہی یہاں پر وہ ساؤنڈ کنٹرول لگا ہے جس پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ باقی یہ ووڈن اور بیج انٹیریئر بھی بڑا خوبصورت ہے, ایسے گاڑی کو کھلی کھلی لک ملتی ہے. سر یہ بیج انٹیریئر کی وجہ سے ہی میں نے اس گاڑی کا انتخاب کیا تھا. مجھے ایک وائٹ بھی مل رہی تھی لیکن وہ اندر سے بالکل سمپل تھی, ٹھیک ہے, اور یہ حالانکہ اس سے زیادہ چلی ہوئی تھی. صحیح ہے. تو میں نے اس کو پریفر کیا کہ یار آپ اندر بیٹھے ہو نا جب, تو وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے نا, جو آپ کو ایک پلیئر فیل ہوتا ہے. کیونکہ گاڑی میں آپ نے زیادہ تر خود اندر بیٹھے ہیں تو یہ نہیں سمجھتا, لوگ اکثر لیتے ہیں جی مارکیٹ کی چوائس ہے, بھائی آپ نے خود اندر رہنا ہے, اپنی چوائس دیکھو. اور بھائی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے گر جائے گا, لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو مزہ ہے نا وہ آپ نے لینا ہے. اچھا جس کا جو پوش اسٹارٹ ہے یہ بڑا نان کنونشنل جگہ پہ بندہ عام طور پہ بیٹھے نا, بڑا پوش اسٹارٹ یہاں پہ ڈھونڈتے. اچھا جب میں اسٹارٹ میں, کیونکہ میں ہونڈا سیوک تھی تو میں اس کا میں یہاں پہ ڈھونڈتا تھا اس کا نا, تو وہ میں جب بھی یہاں سے دباتا تھا تو یہ آٹو سے نا میں اس کی ہیڈ لائٹس آف کر دیتا تھا, تو وہ کافی کنفیوژن رہی. تو اس کے بعد جو ہے پھر یہاں پر آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک میں نے ایک اور چیز بتانی ہے آپ کو. اچھا وہ ہونڈا سیوک جب ہم چلا رہے تھے پاکستانی گاڑیاں, تو اس میں آپ کو پتا ہے انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں وہ رائٹ پر ہوتے ہیں, اس کے لیفٹ پر ہیں. تو وہ جب میں انڈیکیٹر لیفٹ رائٹ کا دیتا تھا تو وہ وائپر چل جاتا تھا, تو وہ جب وائپر چلانا ہوتا تھا تو انڈیکیٹر چل جاتا تھا. تو اب وہ بھی ذرا ایڈجسٹمنٹ ہو. اچھا اب یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تو یہ پارکنگ سینسرز کا بٹن ہے, یہ ٹریکشن آف ہے, یہ ساتھ والا اے آف کا بٹن ہے. یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. ایک دن آپ کا مجھے فون آیا تھا بڑی پریشانی میں کہ میری گاڑی پہ عجیب سا سائن آ رہا ہے. وہ ایکچولی یہ تھا, میں آڈینس کے ساتھ شیئر کر دوں, میں کبھی بھی کہیں پر بھی روکتا تھا گاڑی تو وہ خود ہی بند ہو جاتی تھی. پھر میں جب تھوڑی سی ریس دیتا تھا وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی, تو وہ بڑا اریٹیٹنگ تھا. میں نے سنیل بھائی کو کال کی, سنیل بھائی نے کہا یار ایزی ہو جائے, 5 منٹ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے وہ سینڈ کیا جی یہ بٹن ہے, اور وہ اسکرین شاٹ بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو. یہ ایکو آئیڈل کا بیسیکلی بٹن ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ فرض کے نام اشارے وغیرہ پہ کھڑے ہیں نا, تو اگین جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نئی گاڑیوں کے اندر جو ہے نا فیول ایفیشنسی بہت زیادہ انہوں نے رکھا ہوتا ہے کہ جی فیکٹر اچھا ہونا چاہیے. تو جب آپ اشارے پہ کھڑے ہوں گے تو یہ ایکو آئیڈل کا مطلب یہ ہوگا کہ خود ہی گاڑی کا انجن بند کر دے گا. دا مومنٹ یو ہٹ دا ریس پیڈل خود ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. بٹ کبھی بڑی اریٹیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا پاکستان میں ہر 30 سیکنڈ کے بعد تو بریک لگ جاتی ہے, تو اس وجہ سے بھی. چلیں تو یہ ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ ڈرائیو سلائڈ جو ہے, اس کے ڈرائیو موڈ یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. یہ وہی والے موڈ آگے جو آپ نے پہلے دکھایا تھا, ڈائریکٹلی آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہ D1 پہ ہوں, یہ میں اسپورٹس پہ بھی آ سکتا ہوں, S1 S2 S. ہاں بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا ٹرپٹرونک گیئر ہے. اچھا اس میں پیڈل شفٹرز ہیں, یہ استعمال کیے کبھی؟ یہ میں نے نہیں کیا, آپ نے مجھے بتانا ہے. پیڈل شفٹر کا بیسیکلی کام ہے کہ آپ جا رہے ہیں, جس طرح آپ نے فرض کریں ایک دم گاڑی اٹھانی ہے, آپ بجائے اس کے یہاں سے اس کو مینول کریں, آپ گاڑی چلاتے ہوئے جب مائنس کا بٹن کریں گے گاڑی ڈاؤن شفٹ کرے گی گیئر اور ایک دم اٹھے گی. ٹھیک ہے. اور what does it mean by M1? M1 از مینول 1. اس کو آپ دبائیں گے اوپر کریں گے جب گاڑی چل رہی ہے. M2 M3 مینول گیئر کا وہ بتا رہا ہوگا آپ کو. ابھی آپ اس کو یوں کریں گے آٹو پہ الگ ہے D1. یعنی کہ جب میں نے پہاڑی علاقوں پر پہاڑی علاقے میں ہوتا ہے, کبھی ہوتا ہے کبھی جس آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو انجوائے کرنی ہے گاڑی آپ نے اٹھانی ہے, تو بندے کو لگتا ہے یار آٹو پہ اس طرح نہیں اٹھے گی, تو آپ مینول اٹھانے ہو نا, تو یہ پیڈل شفٹرز ہیں, یہ آپ کو بیسیکلی ان کو آپ فارمولا 1 شفٹرز بھی بولتے ہیں. یہ آپ کو اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھائے بغیر ادھر سے آپ گیئر چینج کر لیں گے اور اوپر نیچے ٹک 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 اسپیڈ سے گیئر. یہ آج آپ نے میرے نالج میں ایک اور اضافہ کر دیا. مجھے لگ رہا ہے مجھے ہر ہفتے آپ کے ساتھ ریویو کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ میں لے لوں آپ سے. یہ ہم آپ کی خدمت کے لیے. اچھا یہ اس میں ملٹیپل ایئر بیگز بھی ہیں, 1 2 3 4 5 6 8 ایئر بیگز ہیں. اگین پاکستانی گاڑی میں آٹو میکرز جو ہیں وہ میرا خیال ہے 2 ایئر بیگ تک پہنچے ہیں بھی بڑی مشکل. اچھا کوئی اور ساؤنڈ سسٹم آپ نے بتایا, اچھا اس میں بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی وغیرہ بھی ہے؟ بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی بھی ہے, میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ میڈیا میں آپ جائیں اور ادھر جا کے آپ مطلب ساری بلوٹوتھ کنیکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. اچھا اسٹیئرنگ ٹیلیسکوپک بھی ہے, اوپر نیچے اور آگے پیچھے دونوں ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ کوئی چیز جو آپ مس کرتے ہو کہ یار میں نے اتنے پیسے خرچے ہیں, دیکھیں انسان کی خواہشیں لامتناہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے آپ خوش ہیں بڑی گاڑی سے, لیکن کوئی چیز تو ہوتا ہوگا کہ یار میں یہ بھی ہوتا تو کمال ہی ہو جاتا. اچھا وہ بھانجے میرے بیٹھتے ہیں پیچھے, چھوٹے چھوٹے بچے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے انکل کے پاس گاڑی ہے, چاچو کے پاس, تو اس میں پیچھے بھی سن روف ہوتا ہے. وہ میرا خیال وہ آئی تھنک وہ کیا سپورٹیج میں ہے یا آج کل ساریوں میں ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا کیوں نہیں ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ پیچھے تک ہونا چاہیے. آپ مرسیڈیز S7 میں بھی, S1 S2 S3 S کلاس میں بھی ہے, آڈی میں بھی آ رہے ہیں, بٹ آپشنل ہے. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اگر یہ پیچھے تک ہوتے تو بہت اچھا ہوتا. پینورامک سن روف ہوگی. اور اس کے علاوہ بس میں اسی کو مس کرتا ہوں, اور کوئی زیادہ اسی کو مس کرتا ہوں. ٹھیک ہے.
اچھا اب آپ کے خیال سے کیونکہ ابھی آپ نے اس کو گاڑی کو 4-5 مہینے رکھ لیا ہے, چلا بھی لیا ہے, پہلے تو انسان کو خوش ہوتا ہے نا, بندہ لوگ کہتے ہیں کہ جی گاڑی جو ہے وہ بندہ لے لے, اس کے بعد اس کا شوق اتر جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یار ایم ہی خرچ لی, امپلس بائی تھی. آپ کے 5-6 مہینے بعد اگر آپ کو دوبارہ چوائس دی جائے کہ یار آپ کے پاس اتنے ہی پیسے ہیں, تو کیا آپ کی چوائس پھر یہی گاڑی ہوگی یا کوئی اور چیز لیں گے؟ میں آؤڈی A5 ہی لوں گا. میں جب بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ چوڑیوں والی گاڑی نا مجھے بہت پسند تھی. تو یہ چوڑیاں فلم تو نہیں دیکھ لی کیا سہمت ہے لابری چوڑیاں والی وہی لے لے. آؤڈی اٹس ون آف مائی فیوریٹ. اور آپ جتنے بھی بڑے فٹ بالرز دیکھ لیں دنیا کے, آلموسٹ سب نے یہی رکھی ہوئی ہے. فٹ بال کے فین ہیں آپ؟ فٹ بال میں بہت اچھا کھیلتا بھی ہوں. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے لیکن میں آپ کے انٹرویو میں بتا رہا ہوں بہت اچھا فٹ بال کھیلتا ہوں. فٹ بال میں کتنے پلیئر ہوتے ہیں؟ میں نے تو یہ بھی نہیں پتا ہے, میں پینڈو آدمی ہوں, ہمیں کرکٹ زیادہ ہے, لیکن مذاق کر رہا ہوں سائڈ نوٹ. اچھی بات ہے, مطلب آپ یعنی اسپائرنگ آپ کی جو بھی تھی. اچھا اس کی مینٹیننس وغیرہ کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں تھوڑا سا. اگین آپ نے پہلے زیادہ لوکل گاڑی رکھی ہے, آپ نے بتایا ہونڈا رکھی ہے, اس سے پہلے آپ کا جو بھی سفر ہے ترقی کا الحمدللہ اس میں, لیکن ابھی اس کی سروس آپ نے کرائی بھی آڈی سینٹر؟ اچھا میں اس کا کوئی بھی جو کام ہوتا ہے وہ آؤڈی سینٹر سے کرواتا ہوں, اور میں نے اس کو 2 دفعہ وہیں پہ بھیجا ہے. وہیں سے اس کی آئل چینج وغیرہ ہو جاتا ہے, مینٹیننس وغیرہ ہو جاتی ہے, اور 60,000 میں اس کا آئل چینج ہو رہا ہے. ایک آئل چینج 60,000 روپے میں, جو کہ ہر 10,000 کلومیٹر پہ ہو رہا ہے, اور نہیں تقریباً 6,000 پہ ہو رہا ہے. 6,000 تو 10 روپے پر کلومیٹر اس کی مینٹیننس آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی جب سے میں نے لیا اس کا ایک بریک پیڈ خراب ہوا تھا, تو وہ اس کی وارننگ آ جاتی ہے. اس کی سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ کی خراب ہوتی ہے نا وہ خود ہی بتا دیتی ہے. پنجابی چ نہیں کہتے گلاں کر دی, آپ گلاں کر دی. تو وہ بھائی جان میں جو گلاں کرنے اتنے گیا تھا وہ 1.5 لاکھ روپے کا اس کا بریک پیڈ تھا, تو وہ اس کا وہ ڈلوایا. مینٹیننس اس کی اگر آپ اس کو آن ٹائم اس کی چیزیں چینج کرواتے رہیں, اور مطلب میں آئل پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں یا فلٹر پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں, تو یہ آپ کو تنگ نہیں کرتی. باقی چھوٹی گاڑیاں بڑی گاڑیاں کوئی بھی ہیں, ان کی ایک ایج ہوتی ہے ان کے اکوپمنٹس کی, وہ جب خراب ہوں گے تو آپ کو چینج تو کرنا. بالکل صحیح. ویسے جنرلی میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ نا لوگ جو ہے نا پینی وائز پاؤنڈ فلش بنتے ہیں. آپ نے کہا وہ پہلے نہیں کراتے کام, جب سب کچھ خراب ہو جاتا ہے نا پھر جاتے ہیں پھر کہتے ہیں یار گڈی بڑی مہنگی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو یار ہاتھی پالنا ہے تو دروازے بڑے کرنے پڑیں گے. اب اگر آپ آڈی, مرسیڈیز, BM یا کوئی بھی یونیک گاڑی لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی مینٹیننس ٹویوٹا جیسی ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتی. سنیل بھائی آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس میں یہ آپ کو یہ بھی وارن کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, لیکن یہ چیز آپ کی خراب ہو رہی ہے یا خراب ہو چکی ہے, تو میں اس پہ کوئی رسک نہیں لیتا. تو میں اس کو فوری طور پر, میں نے اس کو دلہن کی طرح رکھا تھا جناب, اور میں اس کے بڑے نخرے اٹھاتا بھی ہوں. صحیح. اچھا ایک اور چیز ایک ذہن میں آتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں, جب وہ گاڑی لے رہے ہوتے ہیں نا تو پاکستان میں لوگ گاڑی سے زیادہ پرائز بانڈ خریدتے ہیں کہ یار ٹویوٹا لوائیں گے, جس دن کھڑکی سے کھلو کے بیچیں گے بک جائے گی. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گاڑی کی ریسیل آپ کی چوائس میں کبھی تھی کہ یار ریسیل کا بھی میں سوچوں؟ اچھا میرے مائنڈ میں ریسیل نہیں تھی, کیونکہ میں نے اس کو جو ہے نا اس کی پیک پر انجوائے کرنا تھا, لیکن اللہ کے کرم سے وہ خان صاحب آ گئے, ڈالر ریٹ بڑھ گیا, تو جتنے کے لیے اس سے تو اوپر کی آفریں ابھی بھی آتی ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے 127 کے لیے میں نے, تو اب یہ کتنے کی اب آپ کو بھی پتہ ہی ہے. اب 140 پلس ہے, اس سے نیچے ملتی نہیں کوئی گاڑی, کیونکہ ڈالر آپ کا اوپر جا رہا ہے. تو پاکستان میں تو امپورٹڈ گاڑی والا ویسے فائدے میں رہتا ہے. اللہ کا کرم ہو گیا جب سے خان صاحب آئے ہیں نا, میں بڑے فائدے میں ہوں. جو چیزیں لی تھی سب مہنگی ہو گئی, ساری مہنگی ہو گئی, لیکن کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں لی ہوتی, ان کا کیا کرنا ہے سر؟ ان کے لیے تو بڑی ایک اذیت ناک چیز ہے. جنہوں نے بھی لینی ہے, جو ہماری طرح لوگ بھی سوچ رہے ہیں, جنہوں نے لے لی وہ تو ٹھیک ہے, جس نے نہیں لی وہ بیچارہ رہ گیا. ہاں, تو ریسیل میرے مائنڈ میں تھی نہیں, لیکن اب میرے مائنڈ میں ریسیل آتی ہے. وہی 13 لاکھ ود گیا, 15 لاکھ ود گیا. اچھا اس کو لانگ پہ بھی لے کے گئے؟ ہاں اسلام آباد گئے ہیں ہم اس پہ 2 دفعہ گیا ہوں میں اسلام آباد. میرا ہمیشہ کہنا پرسنلی یہ خیال ہے کہ ان گاڑیوں کا مزہ اگر آپ نے لینا تو آپ کو مزہ لانگ پہ آتا ہے, بیکاز شہر میں تو بریک رہے, ابھی جب سب سے ہم چلے ہیں میرا خیال ہے 8 تو بریکیں لگ چکی ہیں. بالکل ایسے ہی. اور آپ دیکھیں ہم یہاں پر 60-70 کراس ہی نہیں کر سکتے, اور اگر آپ کرتے بھی ہیں تو یہاں سے کوئی بائک والا آ جاتا ہے, کوئی رکشے والا آ جاتا ہے, پھر آپ کو بھاشن ملتا ہے. جس کی چھوٹی گاڑی تھی وہ کہتا ہے گڈی گڈی دا روپ آ رہے ہیں, اسی کا ہی روپ ہے. جو بڑی عمر کا ہے وہ کہے گا جی بڑے نال ویڈیوز میں تم ایسے لیکچر دیتے ہو, تو پھر یہ ہے کہ انسان پھر خود ہی, اب لٹرلی یہ پیچھے سے آپ دیکھیں ایک بندے نے بائک بھی ماری ہے اس میں پیچھے, وہ اتنی زیادہ نہیں لگی, لیکن میں کیا کہہ سکتا تھا, میں اترا ہوں, میں نے کہا بھائی جان چلے جائیں, اب کیا نہ وہ دے سکتا ہے نہ میں لے سکتا ہوں. ہاں ویسے جنرلی, بٹ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میری ہمیشہ پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو ٹریفک ہے نا اس کی بہتری کے لیے بہت کام ہونے کی, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ جب سے آپ کو پتا ہے ان کی گورنمنٹ آئی ہے تو بالکل ہی لاہور کی ٹریفک کا نظام ہی دھرم بھرم ہے. تو اب میری کوشش یہ ہوتی ہے لیٹ نائٹ لے کے نکلوں, بچوں کو ذرا کافی شافی پلا دوں, خود نکل جاؤں. تو لانگ ڈرائیو کی بات ہوتی ہے, لانگ کا ٹرپ کیسا رہا؟ لانگ ٹرپ بہت اچھا تھا بھائی جان, لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات, آپ 120 پلس پہ نہیں جا سکتے موٹر وے. بٹ میرا ایک چیز ہوتی ہے کہ میں ایکسپیرینس یہ کرتا ہوں کہ گاڑی آپ کو تھکاتی نہیں ہے سر اس گاڑی میں. اور پریس
जापानीज प्रियस जो है। हाँ, मुझे अब आप कहेंगे कि जमीन को आसमान के साथ मैं मिला रहा हूँ, लेकिन नहीं, बिल्ड क्वालिटी अगर उसकी भी अच्छी है तो ऑब्वियसली वो भी नहीं इसकी ड्राइव बहुत, हालांकि लेदर की इसकी तमाम की तमाम सीट्स हैं और आमतौर पर वो कंफर्टेबल नहीं होते, आप खुद भी बैठे हैं, कंफर्टेबल है, मैं थकता नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद से वापस भी आया, मैं थका नहीं, सेम डे में अप डाउन करें बिल्कुल थकन नहीं होती। बिल्कुल भी थकन नहीं होती। अच्छा, ये तो सही हो गया। तो अभी आपका यानी प्लान ये है कि अब आप इसको 3, 4, 5 साल रखेंगे? 3, 4, 5 साल तो नहीं रखूंगा, तो 2 साल तो रखूंगा, साल 2 साल रखूंगा, क्योंकि ये है भी 2020 मॉडल ही है, अभी तो न्यू है। सो अगली गाड़ी ढूंढने के लिए फिर पार्क व्हील्स याद रखेंगे भाईजान, आपको याद रखना और आपने ही लेकर देनी है, और मैं कोशिश करूंगा, आप कह रहे थे ना कि अगर इसके बाद कोई ऑप्शन हो तो कौन सी लेंगे, तो फिर मैं ई-ट्रॉन पर मूव करूंगा। ई-ट्रॉन, अच्छा, इलेक्ट्रिक के ऊपर जाने चाहते हैं? हाँ, अच्छा, मुझे एक मशवरा भी दें, बहुत से लोगों को भी इसमें वो गाइडलाइन मिल जाएगी। मुझे बहुत से लोग कह रहे थे कि इसको आप वो थोड़ा सा करवा लें, क्या कहते हैं वो, A8 की कोई बॉडी रखवा लें, A7 की कोई बॉडी किट रखवा लें। एक एस लाइन किट आती है जो कि बॉडी किट होती है, वो दुबई से मिलती है, बट उसका नुकसान ये देखने में खूबसूरती बढ़ जाएगी जी। अभी आपने कहा ना 2-3 बंदों के बाद नीचे हो जाती है, तो वो तो और नीचे हो जाएगी, वो किसी भी ब्रेकर पे आप जाएंगे, उसका ज्यादा नुकसान है, फायदा है यार खूबसूरती बढ़ जाएगी, बट एट द सेम टाइम ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाएगी, बम्पर हर जगह लग के टूटेगा, कोई मोटरसाइकिल कुछ मार देगा, वो आप बम्पर जुड़ाते रहेंगे। तो आप रिकमेंड करेंगे? ऐसे रहने दें। अच्छा, ऐसे ही रहने देखने में बहुत खूबसूरत हो जाएगी, एस लाइन किट लगती है, बट वो मैं आपको मशवरा नहीं और दूंगा। तकरीबन उसकी कितनी कीमत होती है? एस लाइन किट डिपेंड करेगा, अगर आप जेन्युइन कंपनी से लेंगे तो वो अब आपको वहाँ से दुबई से अगर आप मंगाएंगे तो 6-7 लाख तो कॉस्ट मिनिमम करेगी, ठीक है, 6 उससे भी ऊपर मेरा ख्याल है 10 लाख के करीब आएगी, जिसमें आपका अगला पिछला बम्पर, साइड स्कर्ट शामिल होंगे। तो बट आप रिकमेंड नहीं कर रहे हैं इसको? यार अगर मेरे पास गाड़ियों में लगा के खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी, बट अगेन वो खूबसूरती बढ़ने के बाद जिसे कहते हैं ना, उसके साथ नुकसानात बढ़े हैं, कीपिंग माइंड जो हमारी रोड का सूरत हाल है ना, हाँ जी, उस लिहाज से वो बेहतर नहीं है। यहाँ तो अगर ये आपके पास 2-3 गाड़ियाँ हैं ना कि जी एक मेरी वीकेंड कार है, तो फिर आप उस पर लगा लें, फिर आपने वीकेंड को जब निकलना है अपना ट्रिप प्लान उस आप DSA में घूम सकते हैं फिर उसमें। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा पॉइंट ये कि आपने अगर, अच्छा वैसे एक और सवाल इसी से आ गया, तो क्या ये आपकी डेली रनर कार है कि आपने 2-3 रखी और इसको कभी कभी निकालते? अच्छा, वैसे गाड़ियाँ मेरे पास एक छोटी भी है, एक ये भी है, तो मोस्टली मेरी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो DHA की सराउंडिंग्स में ही होती हैं, तो ये मेरी एक डेली कार है, इसलिए तो सर ये 13-14 हज़ार चल गई। हाँ, तो फिर डेली कार के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी किट शीट लगाएं, बिकॉज वो फिर आपको ना जो कहते हैं ना बंदा पैसे खर्च करके मुसीबत लेनी। सो ये था आज के यूजर रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और यूज गाड़ी खरीदने से पहले जैसे यासिर ने पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस कॉल की थी, जिसके ऊपर उनको 200+ पॉइंट का चेक, घर बैठे हुए आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने का जो है ना, आपको एक पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी, इसमें गाड़ी की इंजन, सस्पेंशन, गियर, बॉडी, टायर सब कुछ शामिल है। तो आप भी गाड़ी खरीदने से पहले पार्क व्हील इंस्पेक्शन सर्विस जरूर कॉल कीजिएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।